بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 94، سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ تو قریباً ہر مسلمان کو حفظ ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت بہت افضل مرتبہ اور شان والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس سورت میں عقیدہ توحید بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اور اس کی صفت بیان ہوئی ہے۔ اسی لیے ایک صحابی اس سورت کو بہت پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ اس سنہرے دور میں امیر ہی نماز میں امام ہوا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو قل هو اللہ احد کے ساتھ تلاوت ختم کرتے۔ جب یہ لوگ مدینہ طیبہ واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ہمارے امیر تو ہر دفعہ رکوع جانے سے قبل سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر کے رکوع میں جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، اس میں رحمان کی صفت ہے، میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بتا دیں کہ اس عمل کے باعث اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق یہ سورت اپنے سے محبت کرنے والے کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ محترم حضرات، ہم بھی کیوں نہ صبح و شام 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صرف 1 سے 1.5 منٹ لگے گا اور ثواب کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ دونوں طرف موت تھی۔ ایک شخص ہشام ابن عبد الملک کے پاس آیا اور کہا، امیر المؤمنین، راستے میں میرے ساتھ ایک انتہائی عجیب ماجرا پیش آیا۔ عبد الملک نے پوچھا، وہ کیا؟ اس شخص نے بتایا کہ میں طئی کے 2 پہاڑوں کے درمیان چل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا کہ ایک طرف سے شیر میری طرف بڑھ رہا تھا اور دوسری طرف سے ایک بہت بڑا اژدہا میری طرف آ رہا تھا۔ دونوں طرف مجھے موت منڈلاتی ہوئی نظر آئی۔ یہ نازک صورتحال دیکھ کر میں نے آسمان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، یا دافع المکروہ قد تراہما فنجنی یا رب من اذاہما ومن اذا من کادنی سواہما لا تجعلن شلوا من قراہما۔ اے مکروہات کو دور کرنے والے، تو ان دونوں کو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اے میرے رب، مجھے ان کی اذیت اور تکلیف سے نجات عطا فرما۔ ان کے علاوہ بھی جو مجھے تکلیف پہنچانے کی منصوبہ بندی کرے، اس کی تکلیف سے بھی مجھے محفوظ فرما۔ اے اللہ، میرے جسم کو ان کی ضیافت نہ بنا۔ وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے سونگھا۔ انہیں اتنا قریب محسوس کر کے مجھے اپنی موت کا پختہ یقین ہو گیا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ سید الاستغفار۔ اللہ رب العزت نہایت رحیم و کریم ہیں، اپنے بندوں پر شفقت کرنے والے اور مختلف بہانوں سے انہیں جنت دینے والے ہیں۔ امام بخاری سیدنا شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سید الاستغفار یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے اور شام سے پہلے وفات پا جائے تو وہ جنتی ہوگا، اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ محترم حضرات، آئیے سید الاستغفار کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ مشورہ کیوں نہ دوں کہ اسے زبانی یاد کریں اور صبح و شام پڑھا کریں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیری سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔